اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں فروغ نسیم صاحب. ہم ان سے ان کے ویوز جانیں گے. السلام علیکم فروغ نسیم صاحب. جی وعلیکم السلام. فروغ نسیم صاحب, سوئس حکام کو خط لکھنے کے لیے 8 اگست تک کی مہلت دے دی گئی ہے, جبکہ حکومت گیلانی صاحب کو گھر بھیجنے کے حکومتی فیصلے کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے, اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم خط نہیں لکھے گا. پھر مزید مہلت آپ کے خیال میں کیوں دی جا رہی ہے حکومت کو؟ میرے خیال میں مہلت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ کسی کو کوئی گلہ نہیں ہو, سپریم کورٹ پر کوئی بات ایسی نہ کر سکے کہ سپریم کورٹ نے پوری اپرچونٹی نہیں دی, کیونکہ اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ حکومت اٹارنی جنرل صاحب حکومت کا موقف بیان کریں کہ وہ خط لکھیں گے یا نہیں. ایک تو یہ, تو وہ جب انہوں نے موقف یہ بیان کیا کہ خط نہیں لکھا جائے گا تو ایک چانس مزید دیا ہے, جس کو قانونی اصطلاح میں کبھی لاسٹ چانس بھی کہتے ہیں. وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ کنٹیمپٹ کا جو بیسک قانون یہ ہے کہ بالکل اسپیرنگلی یوز کرنا چاہیے, آخری ریزورٹ پہ یوز کرنا چاہیے, اور ورنہ اگر ہر وقت کنٹیمپٹ ہوتی رہے گی تو کورٹوں کی جو اپنی جو ایک سمجھیے کہ ایک اسٹیٹس ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے پرنسپل آف لا یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اسپیرنگلی یوزڈ, اس لیے یہ اس قسم کا کوشچن دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ پھر اپرچونٹی دی گئی ہے. اچھا, اور مناسب ہے, دیکھتے ہیں. جی سر, عدالتی حکم میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک کے جو اہم ادارے ہیں ان میں نام نہاد تناؤ جو ہے وہ نہیں چاہتے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسے ختم کرنے کے لیے توقع کرتے ہیں. یہ عدالتی حکم میں جو ہے بولا گیا ہے, اور آئندہ تاریخ تک قابل قبول حل نکال لیا جائے, یہ بھی کہا گیا. یہ قابل قبول حل کیا ہوگا اب, جبکہ مطلب حکومت کا بھی ایک کلیئر سٹانس نظر آ رہا ہے کہ ول ناٹ رائٹ دی لیٹر ٹو دی سوئس اتھارٹیز. دیکھیے پرابلم ساری اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ تو اپنا آرڈر دے چکی ہے, اور سپریم کورٹ کا آرڈر فائنلٹی اختیار کر چکا ہے. اس میں ریویو ایپلیکیشن بھی ڈسمس ہو چکی ہے, اور صرف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تبھی کوئی چیز ہو سکے گی اگر یہ طے ہو جائے کہ 248 میں صدر صاحب کو امیونٹی ہے یا حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے تو بات ختم ہو گئی, اور اگر سپریم کورٹ میں یہ سٹانس طے ہو جاتا ہے کہ امیونٹی نہیں ہے تب بھی دوسری طرف بات طے ہو گئی. تو یہ قابل قبول حل تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ قابل قبول حل خط لکھنے کے حوالے سے کیا ہوگا. اچھا سر, وہی بات ہے کہ ایک گرافٹ کیسز کو ری اوپن نہ کرنے کے لیے جو خط نہیں لکھا جا رہا, اس کی وجہ سے پارلیمنٹ اور تمام ڈپارٹمنٹس کو جو ہے ایٹ رسک رکھا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, اٹارنی جنرل جو کہا ہے کہ جو ہے عدالت کا 12 جولائی والا حکم جو ہے وہ پہلے ہی جو حکم سے مطابقت نہیں رکھتا, اور یہ بھی کہا کہ پہلے بھی ایک وزیر اعظم کو غیر آئینی طور پر گھر بھیج دیا گیا ہے. اس اعتراض کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوری آپ کی آواز کٹ رہی, تھوڑا سا پھر سے بتائیے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اٹارنی جنرل نے جس طرح سے کہا کہ خط نہیں لکھا جا سکتا, عدالت کا جو 12 جولائی والا حکم تھا وہ پہلے حکم سے مطابقت نہیں رکھتا, پہلے بھی ایک وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ غیر آئینی طور پر گھر بھیجا گیا, اس اعتراض پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرے, آئین وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ یا کوئی بھی بیٹھ کے, بلکہ سو مچ سو پارلیمان میں بھی بیٹھ کے کوئی آدمی آئین کی تشریح جو ہے وہ نہیں کرتا. تشریح جو ہے آئین کی یا قانون کی وہ عدالتیں کرتی ہیں, اور یہ ایک اتنا سیٹل پرنسپل ہے قانون کا کہ اس پہ خامخواہ بحث کرنے کی بات نہیں ہے. آئین وہ یہ کیا ہے کہ فلاں چیز غیر آئینی تھی تو جو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے وہی آئین ہے, کیونکہ وہ تمام ممالک جس کے اندر کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے اس کے اندر کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, پارلیمان سپریم نہیں ہے. یہ ایک بیسک جورسپروڈنس کا فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انگلینڈ میں کیونکہ ڈائسی کو کوٹ کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز, یہ سمجھ لے کہ انگلینڈ میں کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے اس لیے وہاں پارلیمان سپریم ہے. لیکن ہمارے ہاں انڈیا میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں
ان تمام ممالک میں جہاں کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے، آئین کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، پارلیمان کوئی لا ایسا نہیں بنا سکتی جو کہ آئین کے خلاف ہو. سو مچ سو کہ ایسے آئین کے جو بیسک فیچرز ہیں، بیسک سٹرکچرز ہیں، ان کو بھی چینج نہیں کر سکتی. تا وقت ہے کہ ایسے الیکشنز ہوں جس میں یہ پوائنٹ پوری عوام کے پاس آئے کہ ایک نئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بن رہی ہے جس کا تعلق، جس کا جو کام ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنانا ہے اور اس کا یہ مینڈیٹ ہوگا. وہ پھر ایسی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے بیسک فیچرز بھی چینج کر سکتی ہے، لیکن اس ایکسرسائز کے بغیر بیسک فیچرز چینج نہیں ہو سکتے. اچھا فروغ نسیم صاحب، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی اب کیا نظر آتا ہے، واٹ ڈو یو تھنک از اے وے فارورڈ، اور یہ ایک لاجیکل کنکلوژن کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے مجھے تو اٹس رائٹنگ آن دا وال، ٹائم بائے کرنے کی بات اگر ہو تو ہو، نہیں تو دیکھیے صرف ایک طریقہ ہے گورنمنٹ کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 248 کو بھرپور طریقے سے ایجیٹیٹ کریں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں یہ کہیں کہ کیونکہ آرٹیکل 248 کو فارملی انووک کریں. یہ ایک آپشن تھا جو کہ 10 جنوری کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی ایک آپشن یہی ہے 248 کو انووک کیا جائے. لیکن مجھے یاد ہے کہ 11 دفعہ کم سے کم یا 10 دفعہ جو فل بینچ تھی اس نے اعتزاز صاحب سے پوچھا کہ آپ 248 انووک کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، 248 سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو 248 ابھی تک فارملی انووک نہیں ہوا، یعنی یوز نہیں ہوا، اس کو استعمال نہیں کیا گیا. تو 248 کا فیصلہ جب تک عدالت نہیں کرے گی، یہ ہم تمام، چاہے وہ عدلیہ ہو یا پارلیمان ہو، گورنمنٹ ہو، عوام ہو، یہ پورا کا پورا جو ابہام ہے 248 کے فیصلہ معذرت کے ساتھ ہونا چاہیے. ادروائز اس کے اندر اسی قسم کے بحث لوگ کریں گے کہ آئین یہ کہتا ہے، کوئی کہے گا آئین یہ کہتا ہے. آئین تو وہ ہے جو سپریم کورٹ کے ہے، آئین ہے. ٹھیک ہے فروغ نصیر صاحب، مجھے لاسٹ میں بس بریفلی اس چیز پہ بتا دیں، اعتزاز احسن صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں اپنے ایک بیان میں، جس طرح انہوں نے کہا کہ تیسرے وزیر اعظم کے گھر جانے کے بعد ہی ملک میں عام انتخابات ہو سکیں گے، یہ چیز. اور سیکنڈلی ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے سپریم کورٹ میں تھنک لاٹ آف ٹائمز بفور سیکنگ دا نیو پرائم منسٹر، اگر وہ خط لکھنے سے انکاری 8 اگست کو بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ریٹیلیشن پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. پھر اس کیس میں پھر کس طرح کے آپشنز کنسیڈر کر سکتی ہے ایون اف دے ڈونٹ رائٹ دا لیٹر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتزاز صاحب نے جو بھی کہا، آئی تھنک وہ سوال آپ مجھ سے پوچھے، میں اعتزاز صاحب کی کسی اسٹیٹمنٹ پر یا انالیسس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ the government wishes to retaliate یا ریٹیلیشن کرے گی گورنمنٹ، تو میں اگین ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. فروغ نسیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، انہوں نے